سب سے زیادہ اگر کسی نبی کا یا نبی کی امت کا تذکرہ ہے تو وہ بنی اسرائیل کا ہی ہے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم۔ اور ہماری گمراہی کی آج سب سے بڑی وجہ بھی غلو ہے۔ کنکریاں چن کر لاؤ جو جمرہ کو مارنی ہے۔ یہ جاہل قوم ہے، بدبخت ہے، یہ کام کر رہے ہیں۔ تمہیں اللہ رب العزت نے کتنا پیارا دین دیا ہے، ہم مسجد نبوی اور بیت اللہ کے ماڈل بنا کر اس کی پوجا شروع کر دیں۔ لو جی، جب کوئی نبی ان کے ہاں فوت ہو جاتا اس کی قبر کو سجدہ گاہ بنا لیتے۔ اللہ رأیتا قبرا مشرفا الا سویتہ ولا تمثالا الا طمستہ۔ قبر صرف ایک بالش تو نہیں چاہیے تاکہ نظر آئے کہ یہ کوئی انسان دفن ہے۔ قرآن کریم اللہ کے رسول کی سیرت ہے، سب سے پہلی کتاب صحیح بخاری کی، جیسے کان خلق القرآن، حتیٰ کہ میرا نبی، میرے امام، میرے سید الانبیاء جہاں بھول گئے، رب نے اس کا بھی ہمارے لیے شریعت بنا دی۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ یا قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا کثیرا وضلوا عن سواء السبیل۔ کہہ دیجئے اے اہل کتاب، آپ ناحق دین میں حد سے نہ بڑھو، غلو نہ کرو، اور اپنے سے ماقبل اقوام کی خواہشات کے پیچھے نہ چلو، کیونکہ وہ خود بھی گمراہ ہوئے اور بہت سوں کو انہوں نے گمراہ کر دیا اور سیدھے راستے سے بہت دور چلے گئے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 77 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے اہل کتاب کی ایک گمراہی کا تذکرہ کیا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ قرآن حکیم میں سب سے زیادہ اگر کسی نبی کا یا نبی کی امت کا تذکرہ ہے تو وہ بنی اسرائیل کا ہی ہے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا۔ اور ان کی بہت ساری گمراہیوں کا ذکر پھر بارہا اللہ رب العزت نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان کی ڈگر پر چلنے سے اور ان کے راستے پر چلنے سے منع کیا۔ اس آیت میں بھی اللہ رب العزت نے ان کے غلو کا تذکرہ کیا ہے اور فرمایا کہ ایسے لوگ جو خواہش کے پیچھے چلتے تھے، خواہش پرستی کرتے تھے، اپنی خواہشات کی تکمیل میں لگے رہے، اپنی مرضی منمانی کرتے رہے، آپ ولا تتبعوا اہواء قوم، ان کے پیچھے آپ نہ چلیں۔ سورہ نساء میں بھی اللہ رب العزت نے اسی بات کا تذکرہ کیا ہے۔ قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب آپ دین میں غلو نہ کرو، حد سے آگے نہ بڑھو، اور یہ بات نہ کہو کہ عیسیٰ بن مریم اللہ ہیں یا اللہ کے بیٹے ہیں، بلکہ آپ یہ کہو کہ عیسیٰ بن مریم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ، اور یہ اللہ کا وہ کلمہ ہے جو اللہ رب العزت نے مریم کی طرف القاء کیا تھا، اور یہ روح ہیں اللہ کی طرف سے۔ اس آیت میں بھی اللہ رب العزت نے اہل کتاب کو غلو سے منع کیا، حد سے بڑھنے سے منع کیا۔ اور اس کے بعد عقیدے کی ایک بہت اہم بات
ذکر فرمائی، اور وہ یہ ہے کہ تمہارے غلو میں سے ایک غلو یہ ہے کہ تم عیسیٰ بن مریم کو اللہ کہتے ہو، معبود مشکل کشا کہتے ہو، حاجت روا مانتے ہو، اور اسی طرح مریم کو بھی تم یا اللہ کی بیوی یا اللہ مانتے ہو، مشکل کشا۔ بلکہ عیسیٰ بن مریم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، لہذا تم بھی یہ کہا کرو کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ غلو کیا ہے؟ کسی بھی چیز کی حد سے آگے بڑھ جانے کو غلو کہتے ہیں۔ غلو کا الٹ ہے جفا، جسے ہم کہتے ہیں افراط و تفریط، کمی بیشی۔ تو جتنی بھی دنیا میں امتیں آئی ہیں نا، ان میں انحراف کی سب سے بڑی وجہ یہی تھی، نبیوں کے دین کو چھوڑنے کا سب سے بڑا سبب یہی تھا کہ ان کے اندر افراط و تفریط آ گئی۔ یا تو وہ عقائد میں، نیکی میں وہ حد سے آگے بڑھ گئے، جو حد اللہ اور اس کے رسول نے مقرر کی تھی، جو لکیر کھینچی تھی، اس حد کو کراس کر گئے، یا پھر ان عبادات میں، عقائد میں، اخلاقیات میں اتنی سستی کی کہ جو اللہ رب العزت نے یا اللہ کے رسول نے جو ان کو عبادات اور عقائد دیے تھے، اس میں مداحنت، لاپرواہی، غفلت، اور اتنا ان کو اس کی حد سے گرایا کہ اس کی حیثیت اور اہمیت ہی ختم کر دی۔ اور ہماری گمراہی کی آج سب سے بڑی وجہ بھی غلو ہے۔ اللہ رب العزت نے اسی لیے بار بار تنبیہ ان کو کی، سمجھایا ہمیں۔ غلو کیا ہے اور کتنا خوفناک ہے؟ صحیح مسلم میں حدیث ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس رات حج کے دوران مینا میں قیام کیا، مزدلفہ میں قیام کیا رات کو، صبح مجھے حکم دیا کہ عبداللہ کنکریاں چن کر لاؤ جو جمرہ کو مارنی ہے۔ اب کنکریاں کیا ہیں؟ پتھر ہیں۔ مارنی کس کو ہے؟ ایک نشان ہے، وہ ستون بھی ہے، وہ آج کل دیوار بھی ہے۔ اس سے تقریباً 100 سال قبل وہاں کچھ بھی نہیں تھا، ستون بھی نہیں تھا، یعنی 1200-1300 سال تلک وہاں نہ ستون تھا، نہ کوئی پتھر تھا، نہ کوئی درخت تھا، صرف ایک جگہ تھی جس جگہ کنکری مارتے تھے، جہاں شیطان نے ابراہیم علیہ السلام کو وسوسہ ڈالنے کی کوشش کی تھی۔ اب وہاں ستون بنا دیا نشانی کے طور پر، ایک دیوار بھی ابھی دیوار بنا دی ہے، لوگ سمجھتے اس کے اندر شیطان ہے۔ اب وہاں کنکریاں مارنی ہے، آپ نے فرمایا کنکریاں چن کر لاؤ۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں کنکریاں چن کر لایا، آپ نے اپنے ہاتھ پر رکھی کنکریاں، جو بڑی کنکریاں تھیں وہ پھینک دیں، جو چھوٹی چھوٹی تھی وہ بھی پھینک دیں، مناسب مقدار میں جو کنکری تھی وہ آپ نے رکھی اپنی ہتھیلی پر، اور صحابہ کرام کو دکھا کر فرمایا بِأَمْثَالِ هَٰؤُلَاءِ فَارْمُوا، میرے شاگردوں، میرے اصحاب مسلمانوں، بِمِثْلِ هَٰذَا یا بِأَمْثَالِ هَٰذَا، یہ کنکریاں دیکھ لو،
اس طرح کی کنکریاں آپ نے جمرہ کو مارنی ہیں. 10 تاریخ کو ایک کو مارتے ہیں, 11, 12, 13 کو تینوں کو مارتے ہیں. پھر کیا فرمایا؟ ایاکم والغلو فانما اہلک من کان قبلکم الغلو فی الدین. لوگو غلو سے بچنا, کسی چیز کی اہمیت, اس کی حیثیت, اس کی حد سے آگے نہ بڑھانا. کیونکہ آپ سے پہلے جتنی قومیں تباہ و برباد ہوئیں, جن سے رب ناراض ہوا, جو عذاب کے مستحق ٹھہرے, ذلت اور رسوائی ان کا مقدر بن گئی, اس کی بڑی وجہ کیا تھی؟ الغلو فی الدین, وہ دین میں غلو کرتے تھے, زیادتیاں کرتے تھے. اللہ اکبر. آپ نے کنکریاں دکھا کر اس موقع پر بھی یہ اعتدال, میانہ روی, غلو اور جفا, افراط و تفریط, کمی اور بیشی کے عین درمیان میں جو راستہ تھا, صراط مستقیم, حق, اس کی نشاندہی کی ہے. اور یہ جو اعتدال ہے نا, اعتدال, میانہ روی, یہ امت مسلمہ کا شیوا ہے, سب سے بڑی خوبی ہے. دوسرے پارے کی ابتدا میں اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. اسی طرح اللہ رب العزت نے آپ کو امت وسط بنایا ہے. اور صحیح بخاری کی حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی اور فرمایا وَالْوَسَطُ الْعَدْلُ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. درمیانی امت, بہترین امت, افضل امت. پھر آپ نے فرمایا والوسط والعدل, یہاں وسط سے مراد اعتدال پسندی ہے, درمیانہ پن ہے, غلو اور جفا, افراط اور تفریط کے درمیان, سینٹر. اور آپ نے فرمایا خیر الامور اوسطھا, بہترین معاملہ, بہترین کام, بہترین نیکی وہ ہے جو درمیان میں ہو. اب اہل کتاب کہ غلو کی اللہ رب العزت نے ان 2 آیات میں, سورہ نساء اور سورہ مائدہ کی آیت میں, ان کی نشاندہی کی ہے کہ عیسیٰ بن مریم کو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول قرار دینے کے بجائے ان کو خدا کا بیٹا یا خدا بنا دیا. وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انتَهُوا خَيْرٌ لَكُمْ قالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. سورہ توبہ میں اللہ فرماتے ہیں یہودی کہتے ہیں عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں, عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ بن مریم اللہ کے بیٹے ہیں. اور جو عیسیٰ علیہ السلام نے عقیدہ دیا تھا نا, وہ یہ فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ, کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. یہ جو غلو ہے نا, افراط و تفریط, کمی بیشی, آج امت مسلمہ کے عقائد میں, معاملات میں, اخلاقیات میں, عبادات میں, ہر چیز میں داخل ہو چکا ہے. امت افراط و تفریط کا شکار ہے, امت غلو اور جفا کا شکار ہے. جو کام بنی اسرائیل نے کیے, اہل کتاب نے, تقریباً امت اس کے نقش قدم پر چل رہی ہے. ہم نوالا اور ہم پیالہ بننے کی کوشش کر رہے ہیں. بلکہ میں جہاں تک غور کرتا ہوں, بعض معاملات میں آج امت مسلمہ یہود و نصارہ سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہی ہے, اور مشرکین مکہ سے تقریباً بڑھ چکے اللہ ماشاء اللہ. ابو واقد اللیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مکہ فتح ہو گیا 21 رمضان سن 8 ہجری کو. مدینہ سے 10,000 کا لشکر آیا تھا. یہاں مکہ میں یدخلون فی دین اللہ افواجا, مکہ فتح ہونے کے بعد لوگ جوگ در جوگ, قبیلہ در قبیلہ اسلام میں داخل ہونے لگے.
اب 21 رمضان کو مکہ فتح ہوا، تقریباً 9 یا 10 شوال کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حنین کی طرف چل پڑے۔ بڑے بڑے قبائل آخری مارکا لڑنے کے لیے جمع تھے اور بڑی خون ریز جنگ ہوئی وہ بھی۔ اب اس میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر میں صحابہ کرام کو لے کے چلے ہیں، 12,000 کا لشکر تھا۔ 10,000 جو مدینہ سے آئے، 2,009 مسلم مکہ کے، جن میں کسی کو اسلام قبول کیے 2 ہفتے ہوئے، کسی کو 1 ہفتہ، کسی کو 1 دن، کسی کو 1 گھنٹہ۔ اب عقائد ان کے مضبوط نہیں تھے، نہ عقیدے کی سمجھ آئی، اسلام قبول کر لیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کے لیے نکل گئے۔ اب یہاں لوگ کئی ایسے کہتے ہیں جی کہ پہلے نفس کے ساتھ جہاد کرو پھر دشمن کے ساتھ جہاد کرنا، یعنی سراسر اسلام اور اللہ کے رسول کی تعلیم کے خلاف۔ اللہ کے رسول نے نہیں یہ فرمایا کہ پہلے اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرو تم۔ ابھی تو 21 رمضان کو مکہ فتح ہوا ہے اور آج 15-17 دن کے بعد میرے ساتھ جہاد کرنے جا رہے ہو۔ بہرحال یہ 2,009 مسلم بھی چل پڑے۔ ابو واقد اللیثی فرماتے ہیں راستے میں ایک بہت بڑا درخت تھا، یقال لہ ذات انوات، جس کا نام تھا ذات انوات۔ انوات نات ینوتو کا مطلب تھا باندھنا، وہاں اسلحہ باندھتے تھے، دھاگے باندھتے تھے، جھنڈیاں باندھتے تھے، رنگ برنگے کپڑے باندھتے تھے۔ ناتا ینیتو نیاتا نوت، تو بڑا درخت ہے، اس کے نیچے جناب مجاور بیٹھے ہوئے ہیں، لنگر چل رہا ہے اور دھمالیں پڑ رہی ہیں، چمٹے بج رہے ہیں اور بہت کچھ ہو رہا ہے۔ ایک صحابی کہنے لگا نو مسلم، یا رسول اللہ اجعل لنا ذات انوات کما لہم ذات انوات، اللہ کے رسول ہمارے لیے بھی کوئی ایسا کوئی نشان، کوئی مشکل کشا، کوئی حاجت روا، کوئی اڈا مقرر کر دو کما لہم ذات انوات، جس طرح ان کا لیے اتنا بڑا درخت ہے، بڑی کرنے والا درخت، بڑا بابرکت درخت ہے، بڑی بڑی حاجتیں پوری ہوتی ہیں ان کی، اور دنیا بیٹھی ہوئی ہے۔ اجعل لنا ذات انوات کما لہم ذات انوات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر، قلتم کما قال بنو اسرائیل لموسیٰ، ہو اللہ کے بندو وہی مطالبہ تم نے مجھ سے کر ڈالا جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا تھا، اور وہ ہے سورہ اعراف میں وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فاتوا علی قوم یعکفون علی اصنام لہم یقال لہ ذات انوات۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں جب بنی اسرائیل نے دریا کراس کیا، فرعون غرق ہو گئے آنکھوں کے سامنے، یہ نجات پا گئے اور آگے چل پڑے۔ آگے قوم کو دیکھا، قوم کو یعکفون علی اصنام لہم، ایک وہ بت تھا، اس کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں اور سارا سسٹم وہی چل رہا ہے، اس کی عبادت ہو رہی ہے، اور وہاں رنگا رنگ جو ہے نا عبادتیں اور طریقے اور بہت کچھ۔ اللہ اکبر، وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فاتوا علی قوم یعکفون علی اصنام لہم قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ۔ کیا کہا؟ یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، ہمارے لیے بھی کوئی مشکل کشا، کوئی حاجت روا، کوئی معبود مقرر کرو، جس طرح ان کا مشکل کشا معبود ہے، عبادت یہ کر رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام فرمایا اف ہو تمہارے لیے، یہ جاہل قوم ہے، بدبخت ہے، یہ کام کر رہے ہیں، تمہیں اللہ رب العزت نے کتنا پیارا دین دیا ہے۔ ابھی بچڑے کی پوجا سے اللہ نے آپ کو ہدایت دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جیسے موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے مطالبہ کیا نا اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، وہ بھی ذات انوات ہی تھا۔ پھر آپ نے کیا فرمایا؟ یہ الفاظ آپ نے بارہا سنے ہوں گے، پھر آپ نے وہ تاریخی الفاظ فرمائے جو آج ہم پر پورے ہو رہے ہیں۔
فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، اور ایک روایت حَذْوَ الْقُزَّةِ بِالْقُزَّةِ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ذَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ۔ اے میری امت کے لوگو، تم بھی ان لوگوں کی ڈگر پر چل پڑو گے، ان کے سنن، ان کے طریقے، ان کی تہذیب، ثقافت، کلچر، ان کے رسم و رواج، ان کے عقائد، آپ نے ان کی پیروی شروع کر دینی ہے۔ فرمایا جیسے دو جوتے برابر ہوتے ہیں ایسے آپ ان کے برابر ہو جاؤ گے۔ بہرحال آگے بھی حدیث ہے، مزید الفاظ ہے، بالکل صحیح حدیث۔ آج یہی کیفیت امت مسلمہ کے لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، انہوں نے عیسیٰ بن مریم کی پوجا شروع کر دی۔ کسی نے کہا یہ الہ ہیں، مشکل کشا ہیں، عاجز رواج دیکھ لو، یا یسوع مسیح، یا یسوع مسیح، وہ اسی کی پوجا کر رہے ہیں، اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ علماء کو، اپنے درویشوں کو، اپنے راہبوں کو، اپنے دیندار لوگوں کو رب بنا دیا، ان کو شارع بنا دیا، ان کو شریعت وضع کرنے والا بنا دیا، اور ان کو رب کی حیثیت دے دی۔ آج ہمارے ہاں بھی ایسی ہے۔ انہوں نے میلاد بنایا عیسیٰ کا، کرسمس ڈے، میلاد مسیح، ہمارے ہاں لوگوں نے بھی بنانا شروع کر دیا۔ ہم کیوں عیسائیوں سے پیچھے رہ جائیں؟ تقریباً 600 سال تک امت مسلمہ اس کا وجود نہیں تھا۔ انہوں نے میلاد کے موقع پر ٹری کی پوجا شروع کر دی۔ ٹری، اب ٹری بنتا ہے، اس کی جناب کوئی اصلی کوئی نقلی اور بڑے قیمتی قسم کے ٹری، اس کو سجانا، برقی کمکموں سے سجانا، اور آپ جانتے ہیں میں کیا کہوں۔ ہمارے کلمہ کو لوگوں نے کہا ہم کیوں پیچھے رہیں؟ وہ میلاد مسیح پر ٹری کی پوجا کرتے ہیں، اس کو نمائش کرتے ہیں، ہم مسجد نبوی اور بیت اللہ کے ماڈل بنا کر اس کی پوجا شروع کر دو۔ لو جی ہو گئی۔ میں اس دن وہاں سے یہاں جا رہا ہوں درس پہ، لاکھوں روپے لگائے ہوئے، لاکھوں روپے اس بیت اللہ کے ماڈل اور مسجد نبوی کے ماڈل پر، اور بالکل وہی کچھ ہو رہا ہے جو عیسائی ٹری کے میلاد مسیح کے موقع پر ٹری بنا کر اس کے ساتھ کرتے ہیں۔ ان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم، ان ظالموں نے احبارہم، حبر کی جمع ہے، یہودیوں کے مولوی کو احبار کہتے ہیں، اور عیسائیوں کے جو پوپ ہیں ان کو راہب کہتے ہیں۔ اتخذوا احبارہم ورہبانہم، یہودیوں نے اپنے علماء کو، عیسائیوں نے اپنے راہبوں اور درویشوں کو، بزرگوں کو رب بنا لیا، اربابا من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر اس کی پوجا شروع کر دی۔ والمسیح ابن مریم، اور عیسیٰ بن مریم کی بھی پوجا شروع کر دی، اس کو پکارنا شروع کر دیا۔ وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا، ان کو حکم یہ دیا گیا تھا کہ ایک الہ کی عبادت کرو، اس کی بات مانو بس۔ عدی بن حاتم طائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ شرک سے متنفر ہو کر عیسائی ہو گئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اسلام قبول کیا، فرمانے لگے اللہ کے رسول مجھے اس آیت کی سمجھ نہیں آئی، یہ سورہ توبہ کی آیت ہے، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم، ان یہودیوں نے، ان عیسائیوں نے اپنے علماء کو، اپنے درویشوں کو، اپنے پیروں کو، اپنے راہبوں کو رب بنا لیا اللہ کو چھوڑ کر، اور عیسیٰ بن مریم کو۔ فرمایا اللہ کے رسول ہم نے تو کبھی ان کو رب نہیں بنایا، ہم نے کبھی ان کو سجدہ نہیں کیا، ہم نے کبھی ان کی پوجا نہیں کی۔ آج بھی ہمارے ہاں یہی ہے نا، کہتے ہیں ہم کبھی ان کو سجدہ کرتے ہیں، سجدہ کرنا ہی شرک ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہی وہ کہہ رہے تھے عدی بن حاتم طائی، ہم نے کب ان کو سجدہ کیا، ہم نے تو ان کی عبادت ہی نہیں کی۔ آپ نے فرمایا عدی مجھے بتاؤ
اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو تمہارے راہبوں نے، تمہارے احبار نے، درویشوں نے اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کہا، تم نے مان لیا؟ کہا جی ہاں، آنکھیں بند کر کے پیچھے چل پڑے۔ فرمایا اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کہا، حلال کردہ چیزوں کو حرام کہا تمہارے علماء درویش نے، آپ نے بالکل چونو چرا نہیں کیا، بولا جو یہ کہتے ٹھیک ہی کہتے ہیں، آنکھیں بند کر کے ان کی بات مان لی، ان کے پیچھے چل پڑے۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات کے مقابلے میں پہلے جمعے پڑھا چکا اس موضوع پر، اپنی طرف سے انہوں نے کہا دن ہے، قوم نے کہا دن ہے، انہوں نے کہا رات ہے، قوم نے کہا رات ہے، اور علماء احبار رہبان نے کہا یہ ثواب کا کام ہے، آنکھیں بند کر کے ثواب کا کام ہے۔ فرمایا علی کیا عدی ایسا نہیں تھا؟ کہا جی ہاں بالکل ایسا تو تھا، ہم نے کبھی یہ نہیں پوچھا کہ جو بات آپ کر رہے ہو کیا واقعہ درست بھی ہے یا نہیں، دلیل دیکھ لو، قرآن دیکھ لو، انجیل دیکھ لو، نہیں۔ فرمایا آنکھیں بند کر کے ہم نے ان کی باتیں مانی، ان پر عمل کیا، بس۔ فرمایا فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ، یہی ان کی عبادت ہے، عدی یہی ان کی عبادت ہے۔ اور یہی آیت اس مفہوم کی آیت لکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل کو، جو روم کا بادشاہ تھا نا ہرقل، اس کو بھیجی تھی، عیسائیوں کا بادشاہ۔ یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، اے اہل کتاب آؤ، تعالوا آؤ، الی کلمۃ، ایک ایسے کلمہ کی طرف، ایک ایسی بات کی طرف، ایک ایسے عقیدے کی طرف، ایک ایسے منہج کی طرف، سواء بیننا و بینکم، جو ہمارے اور آپ کے درمیان بالکل برابر ہے، یکساں ہے، متفق علیہ ہے، کوئی اختلاف نہیں، کوئی تنازع نہیں، سواء بیننا و بینکم، آؤ اس کلمہ کی طرف، کیا ہے؟ اللہ یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، ہم اللہ کو چھوڑ کر کسی کی پوجا نہ کریں، اللہ کو چھوڑ کر کسی کی عبادت نہ کریں، اللہ نعبد الا اللہ، صرف ایک اللہ کی عبادت کریں بس، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم اپنے جیسے انسانوں کی پوجا نہ کریں، ایک کو چھوڑ کر دوسرے کی، وہ اس کی، ایک دوسرے کو رب نہ بنائیں، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر ہم اپنے جیسے انسانوں کی پوجا نہ کریں۔ غلو، اتنا غلو، اللہ اکبر۔ اہل تشیع کے ہاں 12 امام معصوم ہیں، معصوم عن الخطا ہیں۔ ہمارا عقیدہ نا انبیاء معصوم عن الخطا ہیں، ان کا عقیدہ ہے کہ یہ جو 12 امام ہیں یہ معصوم عن الخطا ہیں، اسی لیے کسی کا نام جامعہ معصوم، امام معصوم، ہاں جی فلاں معصوم، معصومین۔ معصوم کا معنی ان 12 اماموں سے بالکل غلطی کا تصور نہیں ہے بس، اور وہ 12 امام کی تقریباً پوجا کرتے ہیں، اور ان کا درجہ نعوذ باللہ انبیاء سے بھی اونچا ہے، جیسا علی بن ابی طالب کے متعلق ان کا عقیدہ۔ اسی طرح ہمارے اہل سنت میں لوگ ائمہ فقہا کے متعلق یہ عقیدہ ہے، کوئی کہتا ہے امام ابو حنیفہ معصوم عن الخطا، اس کے پیچھے لگ پڑے، کسی نے کہا امام شافعی معصوم عن الخطا، اس کے پیچھے لگ گئے آنکھیں بند کر کے، احمد بن حنبل ہیں، امام مالک ہیں، امام سفیان ثوری ہیں، حسن بصری ہیں، داؤد ظاہری ہیں، امام ابو جعفر ہیں، معصوم عن الخطا، ان کے پیچھے لگ گئے، اور ساری زندگی ان کے پیچھے، جو کہہ دیا آنکھیں بند کر کے مان لو بس،
کوئی ضرورت نہیں ادھر ادھر دیکھنے کی، وہ اشارے ہیں، وہی شریعت ساز ہیں، وہی سب کچھ ہے، بس آنکھیں بند کر کے پیچھے چلو۔ اور اب کیفیت وہاں تک کون پہنچتا ہے ہمارے پاکستان میں؟ اس وقت علماء کی، درویشوں کی، مفتیوں کی پوجا ہو رہی ہے۔ ہمارے مولوی صاحب نے جو کہہ دی آنکھیں بند کر کے، پیر صاحب نے جو کہہ دی آنکھیں بند کر کے مانی، بس۔ فرمایا وَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا تم یہود و نصارہ کے طریقے پر چلنے لگ جاؤ گے۔ صحیح بخاری مسلم میں ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جو ام سلمہ بعد میں ام المومنین بن گئی، ابو سلمہ کی بیوی، پہلے ہجرت کر کے حبشہ گئیں، پھر مکہ آئیں، پھر مکہ سے مدینہ آئیں، مدینہ میں ابو سلمہ فوت ہو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ سے شادی کر لی، ام المومنین بن گئی۔ کہتی ہیں ایک مرتبہ اللہ کے رسول حبشہ ہم گئے ہجرت کر کے، مسلمان مرد و خواتین، وہاں ہم نے گرجے دیکھے، گرجے عیسائیوں کے، فرمایا اس کے اندر تصویریں لگی ہوئی تھیں، ان گرجوں میں، معبد خانوں میں، عبادت گاہوں میں تصویریں لگی ہوئی ابراہیم علیہ السلام کی، اسماعیل علیہ السلام کی، اور اسی طرح تصویریں لگی ہوئی ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی، مریم کی، عیسیٰ علیہ السلام کی، مریم کی تصویریں لگی ہوئی۔ بیت اللہ کے اندر ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کی تصویریں تھیں۔ آپ بخاری مسلم اٹھاؤ، سیرت کی کتابیں، جب مکہ فتح ہوا نا، آپ نے بت نکلوائے، وہ تصویریں بھی نکلوائی۔ فرمایا وہ تصویریں ہم نے خود دیکھی اپنی آنکھ سے، ام سلمہ فرماتی ہیں، ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا اوے ام سلمہ لعنت اللہ علی الیہود والنصارى، اللہ کی لعنت ہو ان یہودیوں پر اور نصرانیوں پر، اذا مات فیہم النبی اتخذا قبور انبیائہم مساجدا، جب کوئی نبی ان کے ہاں فوت ہو جاتا اس کی قبر کو سجدہ گاہ بنا لیتے تھے۔ اماں جان فرماتی ہیں جب زندگی کے آخری ایام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بخار کی شدت ہوئی، آپ اپنے چہرے پر چادر ڈالتے، جب بخار بہت زیادہ ہوتا چہرے سے چادر ہٹاتے، کپڑا گیلا کر کے ماتھے پہ لگاتے، ساتھ بار بار آپ نے یہ فرمایا لعن قاتل اللہ الیہود والنصارى، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم وصالحیہم مساجدا، اللہ برباد کرے یہود و نصارہ کو، اللہ ہلاک کرے یہود و نصارہ کو، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو، وصالحیہم اپنے نیک صالح لوگوں کی قبروں کو سجدہ کا بنا لیا، عبادت کا بنا لیا، اس کو پوجنا شروع کر دیا، اس کے اوپر یہ چیزیں شروع کر دی۔ بار بار آپ چادر ہٹاتے یہ جملہ فرماتے، اور پھر آپ نے کیا دعا کی؟ سبحان اللہ، آپ نے اللہم لا تجعل قبری وصلا یعبد، اللہ میری قبر کو وصل نہ بنانا کہ اس کی پوجا شروع ہو جائے، کم از کم مجھے بچا کے رکھنا کہ میری قبر کی پوجا شروع ہو جائے، یا اللہ اس کو حفاظت سے رکھنا۔ اللہ اکبر، جو کام یہود و نصارہ نے کیا آج امت مسلمہ قبر پرستی کا شکار ہے، تقریباً اکثریت قبر پرستی، اتنی قبر پرستی تھی، اتنی قبر پرستی تھی، عرب دنیا کے ان کافروں کے ہاں انبیاء کے پیروکار، انبیاء کے فوت ہونے کے بعد، اور مشرکین مکہ کے ہاں، کہ آپ اندازہ لگائیے ود، سوا، یغوث، یعوق و نصر، جو یہ 5 مشکل کشاؤں کے نام ہیں، یہ سورہ نوح کے اندر صحیح بخاری کی حدیث ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ نیک لوگ تھے، صالح لوگ تھے۔ سورہ نوح اٹھانا صحیح بخاری کے اندر تفسیر سورہ نوح کی، عبداللہ بن عباس نے فرمایا یہ نیک لوگ تھے، یہ بڑے صالح لوگ تھے، مستجاب الدعوات تھے۔ جب مر گئے شیطان نے کہا ان کو یادگار کے طور پر ان کی تصویریں بنا لو، تصویریں بن گئی، پھر وہ ختم ہونے لگے تصویریں پرانی، اگلی نسل آ گئی، شیطان نے کہا یہ تصویریں مٹ جائیں گی، کسی اور چیز کی بنا لو، پھر بنتے بنتے یہ مورتیاں بن گئی، پوجا ان کی پہلے سے شروع۔ یہ سورہ نجم ہے نا، افرأیتم اللات والعزی
ومنات الثالثۃ الاخری، تین مشکل کشاؤں کا نام ہے. افرأیتم اللات والعزی ومنات، مدینے والوں کا منات تھا اور طائف والوں کا منات لات تھا، لات، اور مکہ والوں کا تھا عزا، جس کا ابو سفیان نے نا نعرہ لگایا تھا غزوہ احد میں، لنا عزا ولا عزا لکم، یہ عزا انہی کا مشکل کشا تھا. اور طائف والوں کا تھا لات. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری، اواگون روایت نہیں کمزور، صحیح بخاری تفسیر سورہ نجم آپ اٹھاؤ، دیگر کتب احادیث، عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اللہ تو کانا رجلا صالحا حین مات یلت السویق حین ماتا بنو علی قبرہ مسجدہ. یہ لات نیک آدمی تھا. لتا یلتو کا معنی تھا ستو گھولنا، یہ ستو گھول کے حاجیوں کو پلاتا تھا، ساری زندگی یہی کام کیا. ضیوف الرحمان ان کی خدمت کرتا، زمزم کا پانی نکالتا، گھر سے ستو لاتا، گھول کے حاجیوں کو پلاتا، اور یہ اسی خدمت میں لگا رہا. یلت السویق حین ماتا، جب فوت ہو گیا لوگوں نے کہا بڑا نیک آدمی تھا، بڑا کرنے والا تھا، بڑا پہنچی ہوئی ہستی تھی، لہذا اس کو تو کوئی یادگار بناؤ. بنو والا قبر مسجدہ، اس کی پوجا شروع ہو گئی. صحیح بخاری ہے. اس مختصر سے وقت میں آپ کو کیا بتاؤں کہ امت مسلمہ کس قسم کی گمراہی میں جا پڑی، یہود و نصارہ سے بھی آگے نکل گئے. صحیح مسلم کی ایک حدیث آخری سنا کر بات ختم کرتا ہوں. علی بن ابی طالب خلیفہ تھے، خلیفہ راشد المہدی الرابع. مدینہ سے اپنا دارالخلافہ اٹھایا اور مسند اٹھائی کوفہ میں لگا دیا، دارالخلافہ دارالحکومت کوفہ بنا لیا. ایک دن اپنی خلافت کے دوران داماد ابو الحیاج اسدی کو بلایا علی بن ابی طالب نے رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ. فرمایا ابو الحیاج اسدی الا ابعثک علی ما بعثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں آج تجھے اس مشن پر نہ بھیجوں جس مشن پر میرے سسر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا تھا. فرمایا امیر المومنین بھیجو، میں بالکل حاضر ہوں، بالکل حاضر ہوں. فرمایا میرے سسر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک دن بلا کر کہا تھا کہ علی ایک مشن دے کر بھیج رہا ہوں، جاؤ اللہ رأیتا قبرا مشرفا الا سویتہ ولا تمثالا الا طمستہ. علی جہاں کہیں کوئی مورتی دیکھو، کوئی مجسمہ دیکھو، کوئی مشکل کشا دیکھو، اس کی شکل بگاڑ دو، آنکھیں نکال دو، کان اس کے کاٹ دو اور اس کی ناک پھوڑ دو، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے بت شکنی کی تھی. اللہ رأیتا تمثالا الا طمستہ، جہاں کوئی بت ہے، مورتی ہے، کوئی شرکیہ اڈا ہے، اس کی شکل بگاڑ کے رکھ دو. ولا قبرا مشرفا الا سویتہ، جہاں دیکھتے ہو کوئی قبہ جبہ ہے، کوئی قبر کے اوپر بلڈنگ ہے، قبر کے اوپر قبہ ہے، قبر کے اوپر کوئی ایسی چیز بنائی ہوئی ہے، الا طمستہ، اس کو گرا کر ایک بالشت قبر کو چھوڑ دو. بس قبر صرف ایک بالشت ہونی چاہیے تاکہ نظر آئے کہ یہ کوئی انسان دفن ہے، کوئی اس کی تحقیر نہ کرے، تذلیل نہ کرے. بس سویتہ، گرا دو سب کچھ. یہ مشن ہے علی بن ابی طالب کا، دیا ان کے سسر امام الانبیاء محمد رسول اللہ نے. علی بن ابی طالب نے اپنے داماد کو بھیجا، اور صحیح مسلم میں دیگر کتب حدیث میں یہ واقعہ ہے. اواگون کوئی حدیث نہیں ہے، کوئی واقعہ نہیں ہے، یہ کوئی افسانہ نہیں ہے، یہ کسی رسالے یا ڈائجسٹ سے نہیں میں بیان کر رہا. آج ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر عمل کرنا تھا، تعلیم چھوڑ دی، اسوہ چھوڑ دیا. آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر کھانے پہ لگے ہوئے. بس ہماری دکانیں چلتی رہیں، پیٹ پلتا رہے، فرقے چلتے رہیں، اور باقی رہا تعلیم. اللہ کے رسول کا اسوہ، آپ کی دی ہوئی تعلیم پر شاید کوئی اور قوم آئے گی عمل کرے گی.
اللہ کے رسول کی تعلیم کیا ہے، اللہ کے رسول کی سیرت کیا ہے؟ قرآن کریم اللہ کے رسول کی سیرت ہے۔ سب سے پہلی کتاب صحیح بخاری کی، جیسے کان خلق القرآن، قرآن کے بعد اللہ کے رسول کی سیرت، اخلاق، کردار، تعلیم، اس میں صحیح بخاری، مسلم، داؤد، ترمذی، نسائی سے لے کر آخر تک جتنے بھی حدیث کی کتابیں ہیں، جتنے بھی حدیث کی کتابیں ہیں، یہ سب اللہ کے رسول کی سیرت ہے۔ آپ نے وضو کیسے کیا، تیمم کیسے کیا، غسل کیسے کیا، بیت الخلاء میں جاتے ہوئے کیا پڑھتے تھے، نکلتے ہوئے کیا پڑھتے تھے، سوتے ہوئے، جاگتے ہوئے، کھاتے ہوئے، پیتے ہوئے، سفر میں، حضر میں آپ نے کیسے زندگی بسر کی، ساری زندگی کا ایک ایک گوشہ، ایک ایک لمحہ، آپ کا قول، آپ کا فعل، آپ کی سیرت، حتیٰ کہ میرا نبی، میرے امام، میرے سید الانبیاء جہاں بھول گئے، رب نے اس کا بھی ہمارے لیے شریعت بنا دی۔ آپ کا بھولنا بھی ہمارے لیے شریعت بن گئی، وہ بھی ہمارے لیے سیرت ہے۔ اللہ دین کو سمجھنے اس پر عمل کرے۔